نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، نور ایمان نصیب کیا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے۔ اور پھر اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دی ہے۔ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے جس پر چل کر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اس راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں جن کا عنوان دیا گیا ہے حکمت کی باتیں، ان کو کروں گی۔ حکمت کی باتیں تو بہت ہیں، لیکن وہ باتیں جو ایک ماں اپنے بچے کو سکھاتی، وہ وزڈم، وہ تربیت جو اپنے بچے کو دیتی ہے، وہ بہت قیمتی ہوتی۔ ہم میں سے اکثر خواتین بچے پیدا تو کر دیتی لیکن پالنے کا طریقہ نہیں سیکھتی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایک ایوریج نارمل لڑکی کی روٹین کیا ہوتی ہے پیدا ہونے سے لے کر شادی تک؟ پڑھنا پڑھنا پڑھنا، ڈگری لینا، اور ڈگری لے کر وہ شادی کر کے ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتی، اور اس کے بعد نئے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ اس ڈگری میں کچھ اور پڑھ رکھا ہوتا ہے اور حقیقی دنیا، پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں باہم نباہ کرنا نہیں آتا، شوہر کو اپنی ذمہ داریاں کھانی نہیں آتی، اور بیوی کو شوہر کا دل لبھانا نہیں آتا، لہذا اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت بھی صحیح طور پر ہو نہیں پاتی۔ اور بچوں کی تربیت کے بارے میں عموماً ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت کم کتابیں پائی جاتی ہیں، بہت کم چیزیں پائی جاتی ہیں، اور خصوصاً آج سے کوئی 50 سال پہلے تو بہت ہی کم لٹریچر تھا، اسکیٹرڈ چیزیں تھیں، لیکن چونکہ چیلنجز اتنے نہیں تھے اس لیے اس کو اتنا موضوع بحث نہیں بنایا گیا، اس پر بہت کچھ لکھا بھی نہیں گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں اپنی تربیت کا انتظام کر لیتی ہے تو بچوں کی تربیت ساتھ ساتھ ہوتی چلی جاتی۔ ایک ماں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو، اللہ کی محبت ہو، اس کے دین کی محبت ہو، وہ خود نمازوں کی پابند ہو، جھوٹ سے پرہیز کرتی ہو، اخلاق، آداب اور بہترین مینرز اس کے اندر ہوں، تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی۔ اس ماں کی بات میں بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بعمل ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی تربیت کا بندوبست کر لیں، بچوں کی ساتھ ہی ہو جائے گی، کیونکہ ہم بھی ہیومن بینگز ہیں، وہ بھی جن چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوگا ان چیزوں سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ان کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا، ایک اچھا نمونہ بننا ہوگا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نمبر 1 اچھا نمونہ بنے، نمبر 2 اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں مستقل طور پر۔ یعنی ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کب سے کب تک پڑھیں، کیا اس میں کوئی گریڈز یا ڈگریاں متعین کر دی گئی ہیں؟ یہ تو بعد میں لوگوں نے خود ہی کسی کورس کا نام دینی کا نام عالمہ رکھ دیا، کسی کا فاضلہ رکھ دیا، کسی کا کچھ اور رکھ دیا۔ ہمارے دین کے اندر تو ایسی کوئی درجہ بندی نہیں۔ ہم سب کو جو بات سکھائی گئی اور وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ یہ کہ مہد سے لاحد تک علم حاصل کرو۔ مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، یعنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہو۔ لہذا ہم سب کو، چاہے ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی ڈگری رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ہر ایک کو یہ بات ضروری ہے کہ وہ سیکھتا ہی رہے، چاہے اس کا حافظہ بہت اچھا ہے اور چاہے اس کا حافظہ اچھا نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات رٹی ہی جائے، اور ضروری نہیں کہ ہر بات زبانی یاد کر کے اس کو اپنے دل میں ہی رکھا جائے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ کھانے کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے جو ہمارا جزو بدن بنتا ہے، جو ہمارا خون بنتا ہے، اور پھر وہ خون غذائیت لے کے اس کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے اور سارے جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی طرح علم ہوتا ہے، علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سارے کا سارا ہر وقت دل و دماغ میں حاضر رہے، بلکہ وہ ہمارے عمل کا ایک حصہ بن جاتا ہے، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، ہمارے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ہمارے عمل میں آ جاتا ہے
تو وہی دراصل ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بنتا ہے، وہی ہماری صحت کا ذریعہ یعنی روحانی صحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کرتے رہیں جب تک موت نہیں آ جاتی۔ اور ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے، افضل عبادت ہے، کیونکہ کوئی عبادت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ انسان کا ایمان بھی اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے ایک الہ اور ایک معبود ہونے کے لیے بھی تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے، دلائل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اپنا بھی اور ہمارے بچوں کو بھی۔ صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، نہیں، اس لیے کہ واقعی اللہ ایک ہے، واقعی دین اسلام سچ ہے، واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور حق لے کر آئے ہیں۔ ان باتوں کا ہمیں اور ہمارے بچوں کو اچھی طرح دلائل کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے اور اس چیز کا باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق درست ہوتا ہے انسان کا اور انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی، اس کی خشیت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ون آن ون بیس پر کنیکشن ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے آگے جھکے، اس کی عبادت کرے اور اس کو اپنا رب مانے۔ پھر نماز پڑھنا اس کے لیے بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشی سے نماز ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح باقی جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے مال سے متعلق ہیں یا جاب سے متعلق ہیں، ان کو بھی وہ خوشی سے پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا حصہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہونے کے بعد وہ بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ معاملہ بھی بہت بہترین ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے، علم سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کا ہم پر حق ہے، اور انسانوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہی ہے۔ ہماری رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے، یتیموں اور مسکینوں کا ہم پر حق ہے، یعنی تمام انسانوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے اور وہ حق کیا ہے، یہ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جو شخص جتنا زیادہ پڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس کو اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں بھی نظر آنے لگتی ہیں، اور اگر وہ سچے دل سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اور اس طرح اس کا معاملہ بندوں سے بھی درست ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر میری اولاد کی طرف سے بھی بہت سی ذمہ داریاں، مجھے اس دین پر صرف خود عمل نہیں کرنا بلکہ اپنے بچوں اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس راستے پر چلانا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث اور سیرت کے علاوہ عام نیک اچھے سمجھدار لوگوں کی باتوں کو بھی پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور ان پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان اپنے آس پاس بکھری ہوئی حکمت کو سمیٹتا ہے تو یہ بھی ہمارے ہی دین کا ایک حصہ ہے۔ حکمت جو ہے وہ مومن کی متاع ہوتی ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہوتی، جہاں سے بھی وہ پائے اس کو لے لو۔ تو آئیے آج آپ ایک فرضی خاتون ہیں یہ جن کی زبان سے کچھ باتیں کہلوائی گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے وصایا ام حکیمۃ لابنہا، وصایا وصیت ام حکیمۃ، ام حکیمہ کی، لابنہا اپنے بیٹے کے لیے، ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے، یا ام حکیمہ کی نصیحتیں اپنے بچے کو۔ اب یہ ام حکیمہ جو ہے ایک فرضی کردار ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ ماں کی نصیحتیں بچے کو۔ اب ہر ماں کو اپنے بچے کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، سکھانی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، اور اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر اس میں جو ایکسٹرا باتیں ہوں گی، نوٹس اپنے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے وہ سامنے لکھتے جائیں گے، اور آپ اپنے بچوں کو، یا اگر آپ کوئی اسکول میں پڑھاتے ہیں، یا آپ اگر بچوں کو ناظرہ مثلاً پڑھاتے ہیں یا اور کوئی کلاسز لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے آگے بھی ڈیلیور کر دیں، اور اگر بک گھر میں ہوگی تو بچے خود بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ انگلش میں بھی ہے، اس میں اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے۔ اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ عربک کا ہے، لیکن اس کا پھر ترجمہ کر کے ہم نے چھاپا ہے کیونکہ باتیں بڑی خوبصورت تھیں۔ تو وصایا ام حکیمۃ لابنہا، چونکہ عربی عبارت بھی ہے تو جو مزہ عربی پڑھنے میں ہے اور سمجھنے میں وہ اردو اور انگلش میں نہیں،
تو اس لیے میں عربی ساتھ پڑھوں گی اور اس کے بعد ایک ایک بات کو لے کر ہم ڈسکس کریں گے. وہ کہتی ہے بنیا، اے میرے پیارے بچے، چھوٹے سے بچے، ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس، بچو تم چیزوں اور لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے، الا بعد ان تتأکد من صحت المصدر، مگر اس کے بعد کہ تم اس کے سورس یا اس کے ماخذ کے صحیح ہونے کا یقین کر لو. کتنی عمدہ بات ہے کہ کسی انسان کے بارے میں اور کسی بھی چیز کے بارے میں زبان نہ کھولو جب تک کہ اس بات کے صحیح ہونے کا تمہیں یقین نہ ہو. معیار دیکھیے سچائی کا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جنت میں کون کون لوگ جائیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم میں کون کون شامل ہیں؟ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، نماز کے اندر بھی اور کبھی باہر پڑھے تو اس میں بھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کا بڑا انعام ہے؟ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء، اور انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ صدیقین کا، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کی تلاش میں رہتے ہیں، سچائی کے ساتھ جیتے ہیں اور سچائی پہ مرتے ہیں، جن کی زندگی کا شعار ہی سچ ہے. آج ہماری زندگیوں میں سے سچ کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، اور منافق کو منافق بنانے والی پہلی چیز جھوٹ ہے، دو روخا پن. اب آپ دیکھیں، اگر ہم اس اصول کو اپنے لیے لے لیں کہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا جب تک کہ پکا یقین نہ ہو، اور کسی انسان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی جب تک کہ ہم نے پوری طرح جان نہ لیا ہو کہ واقعی وہ ایسا ہے، تو ہماری کتنے فیصد باتیں ختم ہو جائیں گی. اول تو یہ چھوٹے ذہن کی علامت ہوتی ہے، چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ انسان بیٹھ کے لوگوں کو ڈسکس کرے، یا پھر چیزوں کے بارے میں، کبھی کھانے پینے کی، کبھی کسی چیز کی. ٹھیک ہے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس نے کھانا پینا بھی ہے، اس نے گھر بھی چلانا ہے، اسے لوگوں میں بھی رہنا ہے، اسے پہچان ہونی چاہیے، وہ پہچان کرے گا، جانے گا. لیکن یہی اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہو جانا چاہیے کہ سارا وقت بس یہی کچھ کرتا رہے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اب دیکھیے، کچھ انسان کی جسمانی ضروریات ہوتی، کچھ روحانی ضروریات ہوتی، کچھ ذہنی ضروریات ہوتی، کچھ جذباتی ضروریات ہوتی. ان سب کی تسکین کا سامان اللہ نے پیدا کیا ہے. جسمانی ضرورت کھانا پینا سونا شادی بیاہ، پھر روحانی ضرورت جیسے ایمان ہے، قرآن کی سمجھ ہے، اسی طرح دین کی باقی باتیں. پھر جذباتی ضرورت، انسان کے اندر محبت کے جذبات بھی ہیں، ان کی بھی تسکین اسے چاہیے ہوتی ہے. پھر اسی طرح اس کے اندر غصہ، غم، بہت سی اور چیزیں، ان کو اپنی جگہ پر رکھنا. اور پھر ذہن اور عقل جو ہے انسان کی، اس کی نشو نما اور بالیدگی، یہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس کے لیے مطالعہ کرنا، کتابیں پڑھنا. لیکن ہم سب سے زیادہ کس چیز پہ توجہ کرتے ہیں؟ جسمانی ضروریات پر. کسی حد تک کچھ چند پرسنٹ روحانی ضروریات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں آتی اینگر مینجمنٹ، ہمیں نہیں آتی کانفلکٹ ریزولوشن، ہمیں نہیں آتی کہ محبت کی حد کیا ہے، محبت کس سے کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں، کون سی جائز ہے کون سی نہیں. محبت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، عدل و انصاف سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. اسی طرح پڑھنا پڑھانا وہ تو اسکول کا کام تھا نا، اب اسکول ختم ہو تو اب بھی پڑھتے رہو. کتنے لوگ اسکول ختم ہوتا ہے تو کتابوں کو کہاں کر دیتے ہیں، پاکستان میں تو ردی بیچ دیتے ہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، جنگ میں نکال دیتے ہوں گے یار. اول تو خریدتے ہی بہت لوگ اب کام ہے، اور ویسے بھی اب تو ڈیجیٹل ہو گئی ہر چیز، تو ضرورت ہی کیا ہے کتابیں لیں گے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ تر وقت اپنی جذباتی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کچھ سیکھنے کی بجائے، کسی پہ غصہ ہے تو اس کے اوپر بات، کسی نے غم پہنچایا تو اس پہ بات، کسی سے محبت ہے تو اس کی بات، کسی سے نفرت ہے تو اس کی غیبت، یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا، اور بعض باتیں ہمارا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی؟ سنی سنائی سیاسی لیڈرز کے بارے میں، اپنے ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک کے ہوں، جو میڈیا میں آیا، اخبار میں پڑھا کہیں، بس وہی آگے دہرا دیا، خود کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں کیا پتا کہ حقیقت کیا ہے؟ تو ہم کیوں آگے 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 اس کو کیے چلے جانے، اور پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ اور اس کو یقین کی حد تک. میں 100% تمہیں بتاتی ہوں کہ بالکل صحیح ہے، میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا، نہ کہ فلاں جگہ بھی
بعض اوقات غلط باتیں لکھی ہوتی. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میڈیا نے میرے بارے میں جب کبھی لکھا اس میں سے حقیقت بہت تھوڑی تھی. اس سے میں نے سیکھی یہ بات کہ جب میڈیا کسی اور کے بارے میں کچھ شائع کرتا ہے یا بولتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سچی بات ہی ہو اور حقیقت پر مبنی بات ہی ہو. اور بہت سی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی. تو میرا یہ شغل نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھوں. تو سب سے سچی بات کس کی بات ہے؟ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. لیکن ہمارے پاس اسی کو سمجھنے کا، پڑھنا میں نہیں کہہ رہی، پڑھ پھر بھی لیتے ہیں، سمجھتے نہیں. اسی کو سمجھنے کا وقت نہیں، نہ اپنی اولادوں کو سمجھانے کا وقت ہے، نہ اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں اور نہ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جو سب سے سچی بات ہے. اچھا، چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ سنی سنائی باتیں، یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ فلاں کو نہیں کھانی چاہیے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ، سب بغیر تصدیق شدہ چیزیں ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر کرتی ہیں. اور پھر کوئی کہیں سے کسی چیز کے فائدے پڑھ لیتا ہے اور وہ سب کو ٹوٹ کے بتاتا پھرتا ہے. اور حالانکہ ہر ایک کا مزاج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ایک قمیض سب کو نہیں پوری آتی. اللہ نے ہر ایک کا مزاج الگ الگ بنایا. ایک شخص ایک چیز کھاتا ہے، اور اب تو آپ دیکھیں الرجیز کا دور ہے، ایک ہی چیز ایک بچہ کھاتا ہے، وہ اس کے لیے بہت مزے کی اور دوسرے کے لیے وہ بیماری ہے. ایک ہی چیز ہے. تو اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی. تو ہمیں اپنا یہ مزاج بنانا ہے کہ بات وہ کرنی جس کا یقین ہو، نہیں تو چپ رکھے، اپنے آپ کو بند رکھے زبان. اور اسی طرح لوگوں کے بارے میں بھی اور چیزوں کے بارے میں بھی معلومات دوسروں کو وہ دیں جو اوتھینٹک ہو. جو اوتھینٹک نہیں اس کی ضرورت بھی نہیں. لیکن افسوس یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو معلومات ایک دوسرے کو فارورڈ کی جا رہی ہوتی ہیں ان میں سے اکثر کی بنیاد ہی نہیں ہوتی. دیکھیں ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور صرف وقت نہیں ضائع کرتے، جھوٹ کو پھیلانے اور نشر کرنے کا جرم بھی اپنے ذمہ لیتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. ایسے شعر جو علامہ اقبال کے نام سے بھیج رہے ہوتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کی احادیث نہیں، اس کے نیچے بس بات کسی کی کہیں کی لکھ کے نیچے لکھا بخاری. اب شامت ہم جیسا کی آتی ہے، ہر دوسرے دن کوئی چیز بھیج دیتا ہے، آپ ذرا یہ چیک کر دیں اوتھینٹک ہے یا نہیں. ہاں آپ دیکھیے کہ ہم ہر وقت جو ہی نکالتے رہیں گے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. بھائی میں تو یہی کہتی ہوں کہ بھائی تم خود کیوں نہیں صحیح علم حاصل کرتے کہ تمہیں خود بھی پتہ چلے. کیونکہ اتنی انفارمیشن کی یہ لغار اور بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے کہ کنفیوژنز کریٹ ہو گئی ہیں. اور ایسے میں وہی بات یاد آتی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوط پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اب یہ جو لائن ہے نا، اس کے سامنے والی لائن پہ لکھ دیجئے، قرآن مجید سب سے سچی بات ہے، خود بھی سمجھنا ہے، بچوں کو بھی سمجھانا ہے، سکھانا ہے. یہ اپنے لیے ریزولوشن بنا لیجیے. کیونکہ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو باتیں تو بھول جائیں گے، لیکچر تو بھول جائے گا. کچھ چیزیں جہاں لکھی ہوئی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ جو ایکسپلینیشن میں دے رہی ہوں، چند جملے جو اہم ہیں وہ ضرور لکھ لیجیے، تاکہ جب کبھی آپ یہ کتاب کھولیں تو آپ کو یاد آئے کہ ہاں میں نے ایک بات سوچی تھی، یہ کرنی ہے تو میں نے اب تک نہیں کی، مجھے کر لینی چاہیے. اور اب الحمدللہ آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پر انتظامات موجود ہیں، کلاسز بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی کلاسز موجود ہیں، اوتھینٹک ویب سائٹس بھی موجود ہیں. الحمدللہ علم حاصل کرنا، پہلے تو دور دراز لوگ جایا کرتے تھے، اب گھر بیٹھ کے بھی بہت سی چیزیں اویلیبل ہو جاتی. آپ کی قریب کی ویسینٹی میں بھی سب کچھ موجود ہوتا ہے. اور اپنے لیے اصول یہ بنانا ہے کہ جس چیز کی مجھے حقیقت نہیں پتہ میں نے اس کو فارورڈ نہیں کرنا. آپ نہیں فارورڈ کیجئے. دیکھیے ایک گروپ میں مثلاً 256 لوگ